ویلکم بیک عزیزان گرامی، ہم سورہ مومنون کی آیت 92 تک کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ربی اے میرے رب، اما ترینی، اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے اللہ اے میرے رب تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بلا شبہ ہم اس بات پر کہ ہم آپ کو وہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے سے دور کیجیے جو احسن ہو۔ نحن عالم بما یصفون، ہم اسے خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کرتے ہیں۔ وقل ربی، اور فرما دیجئے اے میرے رب، اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے، واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء، آ جائے جب، احدہم الموت، ان میں سے کسی کو موت، قال رب ارجعونی، تو کہتا ہے رب مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل، تاکہ ہو سکتا ہے یا تاکہ میں جا کر کروں ایسے عمل، صالحاً اچھے، فیما ترکت، جس میں جو میں چھوڑ آیا ہوں، کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، بے شک یہ ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے، ومن ورائہم، اور ان کے پیچھے، برزخ، ایک پردہ ہے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جب کافر کو موت آتی ہے اور اس موت کی سختی وہ دیکھتا ہے، جب وہ فرشتے اس کی موت اس کو لاتے ہیں، اس کی روح نکالتے ہیں، تو اس قدر وہ تکلیف دیتے ہیں، اور احادیث میں آتا ہے کہ ان کے منہوں پر وہ مارتے ہیں، اور ان کی جان جب نکل رہی ہوتی ہے تو انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ اب ہونے والا کیا ہے، اور جب ان کی روح آسمان پر بھی جانے لگتی ہے تو آسمان کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں اور ان کی روح کو بھی وہاں سے نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جب کافر اپنا یہ حال حلیہ دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ الہی ایک موقع مجھے اور دے دے، میری روح نہ نکال، مجھے واپس اس دنیا میں رہنے دے، ایک بار چھوڑ دے مجھے، دیکھنا میں کتنے اچھے اعمال کرتا ہوں، جو دنیا میں چھوڑ آیا ہوں، جو اعمال میں اب تک نہیں کر سکا تھا وہ اب میں کرتا ہوں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دیجئے یہ ایک بات ہے جو ہر کافر اب کہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے برزخ رکھ دیا ہے، یہ ایک پردہ ہے جو قیامت تک ان کے سامنے رہے گا جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس حال میں ہی انہیں رکھنا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو اس میں نہ رشتہ داریاں رہیں گی، یومئذ، اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ہی وہ آپس میں کوئی سوال جواب کر سکیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو پھر جس کے نامہ اعمال یا پلڑے بھاری ہو گئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی فلاح پا جانے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے یا ترازو ہلکی ہو گئی، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ، تو وہ لوگ، خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے، فی جہنم خالدون، اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں چلے گئے۔ تلفح وجوہہم، ان کے چہرے جھلس دے گی، النار، آگ، وہم فیہا کالحون، اور اس آگ میں، اس جہنم میں وہ بہت بد شکل ہو جائیں گے۔ الم تکن آیاتی، کہا جائے گا کیا میری آیات نہیں تتلا علیکم، تم پر تلاوت کی گئی تھیں، فکنتم بہا تکذبون، پھر تم ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے، قالو، تو وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی، غالب آ گئی تھی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور واقعی ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، یہاں سے ایک مرتبہ ہمیں نکال دے،
فَإِنْ عُدْنَا اگر ہم دوبارہ وہاں جا کر لوٹے یا دوبارہ یہی حرکتیں کی فَإِنَّا ظَالِمُونَ تو پھر ہم واقعی ظالم ہوں گے. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی جہنم میں پڑے رہو ذلیل ہو کر اور مجھ سے کلام نہ کرو. اِنَّهُ بے شک وہ کان فریق من عبادی میرے بندوں میں ایک گروہ تھا یقولون جو کہتے تھے ربنا آمنا اے ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لے آئے فاغفر لنا بس تو ہمیں بخش دے وارحمنا اور تو ہم پہ رحم فرما وانت خیر الراحمین اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. فاتخذتموہم سخریا تو میرے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایمان کی بخشش کی اور رحمت کی دعائیں کرتے تھے تم نے ان کا مذاق اڑایا. حتیٰ انسوکم یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی ذکری وکنتم منہم تضحکون اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے. انی جزیتہم میں نے انہیں بدلہ دے دیا الیوم آج بما صبروا اس چیز کا کہ انہوں نے صبر کیا تھا انہم بے شک وہ ہم الفائزون وہی کامیاب ہیں. قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لبستم کتنا رہے فی الارض عدد السنین سالوں میں سے کتنے سال تم زمین میں رہے. قالو تو یہ کہیں گے لبسنا یومن ہم ایک دن رہے او بعد یومن یا ایک دن کا کچھ حصہ. فصل العادین گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. قال یعنی فرشتوں سے بھی کنفرم کر لیں ہم ایک دن یا ایک دن کا بھی تھوڑا سا حصہ اس دنیا میں رہے ہیں. قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لبثتم الا قلیلا واقعی تم تھوڑا سا وقت ہی رہے. لو انکم کنتم تعلمون کاش یہ بات تم دنیا میں ہی جان لیتے. افحسبتم کیا تم نے سمجھا تھا انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے وانکم الینا لا ترجعون اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر بھی نہیں آؤ گے. فتعال اللہ الملک الحق چنانچہ بلند و بالا حقیقی بادشاہ اللہ ہے. لا الہ الا ہو اس کے سوائے عبادت کے لائق کوئی نہیں. رب العرش الکریم وہ معزز و مکرم عرش کا رب ہے. ومن یدعو اور جو کوئی بلاتا ہے پکارتا ہے مع اللہ الہا آخر اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو لا برہان لہ بہ جس کی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں. فإنما تو صرف حسابہ عند ربہ اس کا حساب تو پھر اس کے رب کے پاس ہے. انہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یفلح الکافرون کافروں کو فلاح کامیابی نہیں عطا کرتے. وقل فرما دیجئے رب اغفر اے میرے رب مغفرت فرمائیے ورحم اور رحم فرمائیے وانت خیر الراحمین اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. سورہ مومنون کی الحمدللہ تفسیر ختم ہوئی.